من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فقط خاک ہوں مگر نام محمد سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک ہوں مگر نام محمد سے ہے نسبت میری، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ محمد اشفاق میرا تعارف، جو میری بہنیں آج پہلی دفعہ آئی ہیں ہمارے اس پروگرام کے اندر، ان کے لیے یہ میں نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ آج کی اس تقریب میں کنگز اینڈ کوئینز سیرمنی میں، نیو اسٹوڈنٹس ویلکم سیرمنی میں آپ سب مہمانوں کو ویلکم، خوش آمدید جی آیا ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں پہ آج آنا اچھا لگے گا اور اچھا لگا ہے۔ چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کنگز اینڈ کوئین سیرمنی ایک بہانہ ہے، اصل میں آپ تک اپنا ان بچوں کے حوالے سے کچھ سفارشات پہنچانا جو نا اکثر مقصد ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ان پھولوں کے اور اپنے آنے والے مستقبل اور کل کے حوالے سے آج جو مسائل کا سامنا ہے ان کے اوپر بات کروں گا۔ یہ میرے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں جتنی کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ میری ایک باجی بڑے فخر کے ساتھ مجھے خوشی ہوئی اس بات پہ کہ وہ چاہ رہی تھی کہ ان کا بیٹا اس کو اسماعیل جو نے یہ لگائے بیچ اور اس کی طرح سے ہو جائے، تاکہ وہ اس کی طرح کا ہو جائے، یعنی باجی کے لیے آئیڈیل سٹوڈنٹ کے طور پہ انہوں نے اسماعیل کو لیا۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے آج تک بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے، بہت کم ایسے سٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جن کو دوسروں نے اپنے لیے نمونہ بنایا ہو اور اپنے بچوں کے لیے ایگزامپل کے طور پہ سیٹ کیا ہو۔ یقیناً یہ پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ان اساتذہ کو اور اس ادارے کو کریڈٹ جاتا ہے۔ دونوں کی ٹیم ورک کے ساتھ اور مل کر کام کرنے سے ایسا ممکن ہوتا ہے۔ میں اس سے بھی اوپر تھوڑا سا آؤں گا۔ دنیا میں کامیاب ترین ہستی، دنیا میں بلکہ کائنات میں کامیاب ترین ہستی کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، ملی ان کو دنیا میں آ کر بڑھائی۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو، اس فارمولے کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ کسی سے بیج لگوانے سے ہمارے بچوں کی قسمت بدلنے والی نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ فوٹو بنا لینے سے ہماری یا ہمارے بچوں کا مستقبل تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں صرف سوچ لینے سے ہمارا مستقبل بدلنے والا نہیں ہے۔ ہمارا کل کب تبدیل ہوگا؟ بل گیٹس نے، ہے تو بزنس کے حوالے سے، لیکن ایک بات اس نے بڑی زبردست شیئر کی۔ اس نے کہا کہ غریب کے گھر میں پیدا ہو جانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس دنیا سے غریب چلے جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو اس خاندان میں بھیجا جو مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، جو تنگ دستی کا سامنا کر رہا تھا، جو قسم کشی کا سامنا کر رہا تھا۔ ان کے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل بن چکی تھی، تو پھر آپ کو اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھیج دیا۔ لیکن آج ہم 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال کے ہو گئے، تو ہمارے آنے سے بھی اس گھر کے
حالات نہ بدل سکے تو پھر میرا اس گھر میں آنے کا مقصد کیا ہوا؟ کیا ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کی آبادی میں اضافہ کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ اربوں کی تعداد میں دنیا کو پیدا کیا اور اس کے باوجود پھر ہمیں پیدا کر دیا. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. اس کے پیچھے جو منطق ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو ہم سے پہلے نہیں کر سکے وہ ہم نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. جو وہ اچیو نہیں کر سکے وہ ہم نے اچیو کرنا ہے. جس بیماری کا علاج ہم سے پہلے دریافت نہیں ہو سکا تھا وہ ہم نے دریافت کرنا ہے. جس مسئلے کا حل ہم سے پہلے نہیں دریافت ہو سکا اس مسئلے کا حل ہم نے نکالنا ہے. لیکن اگر ہمارے آنے سے ہماری فیملی میں ہمارے بزرگوں کے زندگی میں مسائل میں اضافہ ہوا ہے تو میں کہوں گا ہمارے اس پیدا ہونے پہ لعنت ہے. ہمیں اپنے اندر سوچنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ہمارے آنے کی وجہ سے گھر کے مسائل ختم ہونے چاہیے تھے لیکن بڑھ گئے. اس کا مطلب میں مسائل میں اضافے کا موجب بنا. اگر کسی کو ہم خوشی نہیں دے سکتے تو کسی کو دکھ اور مصیبت میں مبتلا بھی کرنا یہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. میں بات کر رہا تھا کہ کائنات کی کامیاب ترین ہستی. مجھے جب کبھی میں ڈگمگاتا ہوں, میں جب کبھی تھوڑا سا ڈی ٹریک ہوتا ہوں, جب کبھی مجھے سمجھ نہ آئے, کوئی مشکل میرے سامنے آ جاتی ہے, کوئی فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو میں 1450 سال پیچھے جاتا ہوں. سب کی آئیڈیل پرسنالٹی, اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ 40 سال جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا, 40 سال تک آپ نے کیا پیش کیا لوگوں کے سامنے؟ میں صادق اور امین ہوں, سچ بولتا ہوں, امانتوں کی حفاظت کرتا ہوں. جو دکھ اور مصیبت میں مبتلا لوگ ہیں ان کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں, غم گسار بنتا ہوں. اللہ کے نبی پھر جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کیا دیکھی ہیں جو اسلام پوری دنیا میں بغیر تلوار کے پھیل گیا؟ How was it possible? کیسے ممکن تھا؟ ایک زبان ہے, ایک زبان. میں نے پڑھا تھا, مائنڈ نہیں کرنا آپ لوگوں نے, میں نے ایک جگہ پہ والد زری میں پڑھا تھا کہ عورت کی زبان, تو یہاں پہ مقصد عورت نہیں ہے, ویسے یہ جنرل میں بات کر رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ سبھی بہت اچھے ہیں, میں نے کبھی بھی کسی کے ایسے مطلب اخلاق میں فرق نہیں دیکھا, لیکن یہ جنرل ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ عورت کی زبان ایک ایسی تلوار ہے جو کسی کو بھی کسی بھی وقت بھی کاٹنے کی طاقت رکھتی ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹی باتیں کیا نا وہ سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. ہمارے مردوں میں سے بھی بعض کی زبانیں اس سے بھی ڈبل تلوار سے زیادہ دیتے ہیں, لیکن کیا یہ جنرل ایک مقولہ ہے نا, کسی کی آبزرویشن. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے 40 سال, آپ کو لوگوں نے کیا دیا 40 سال میں؟ 40 سال میں تو کچھ نہیں تکلیف نہیں دی ہے, لیکن جب سب نے مان لیا کہ اللہ کے یہ سچے ہیں, یہ امانت دار ہیں, یہ غم گسار ہیں, یہ رستوں کا صفائی کرنے والے, رستہ ہموار کرنے والے یہ پرسنالٹی ہیں, مان لیا سب نے, کردار پیش کیا 40 سال کا, تو پھر صفا کی پہاڑی پہ بلا کے تو کہا کہ یہ جس پہاڑی پہ, یہ وہی صفا وہی ہے. عمرہ باجی نے عمرہ کیا ہے, اور بھی یہاں پہ بیٹھی ہوں گی میری بہنیں جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. صفا کی پہاڑی, صفا اور مروہ جس کے درمیان میں صحیح کرتے ہیں نا, یہ وہی صفا ہے. صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے سب اپنے خاندان والوں کو بلایا
اور پوچھا ان سے، سوال کیا کہ اگر یہ پہاڑی جس کے اوپر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے میں کہوں کہ ایک دشمن کی فوج ہے، حالانکہ تھی نہیں، دشمن کی فوج ہے تو کیا کہو گے آپ؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، یہ قرار بصارت اس کو کہتے ہیں، ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً پیچھے دشمن کی فوج ہوگی۔ آپ نے کہا اگر اس حد تک میرے اوپر یقین رکھتے ہو تو پھر میری ایک بات سن، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور کامیاب ہو جاؤ گے، کہہ دو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پھر وہاں پہ ابو لہب نے آپ کو گالی دی اور اس کے بدلے میں سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ایسی فتوا دی تھی، استغفر اللہ۔ تو اور اللہ کے نبی، اللہ رب العزت کو اپنے نبی کے بارے میں ایسی بد زبانی پسند نہیں آئی، پھر سورہ لہب نازل فرمائی اور کہا یہ تیرے دونوں ہاتھ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تو وہ نبی یہ پھر جب نبوت کا اعلان کر دیا، نبوت کا اعلان کر دیا تو پھر اس کے بعد مصائب کے انبار